صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر قادری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو حسد کی وجہ سے یا اس کے مقام و مرتبے کی وجہ سے اس سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک شخص تھا، کعب بن اشراف، بنی اسرائیل سے اس کا تعلق تھا، اور یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑا ہی حسد کرتا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو نبوت سے نوازا، کئی اور فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو یہ اسی حسد میں مبتلا ہو گیا، اور اسی حسد میں ایک مرتبہ یہ اپنے شہر سے چلا اور اہل قریش کے پاس جا کر کہا، جو وہاں کے غیر مسلم تھے، ان سے جا کر کہا کہ تم بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا چاہتے ہو، انہیں شہید کرنا معاذ اللہ چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم کرنا تو چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم ایک ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ تو وہاں کے غیر مسلموں نے کہا کہ تم کتابی ہو، یعنی کہ آسمانی دین پر چلنے والے ہو، اور ایک خدا کو مانتے ہو اور وہ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ عین جنگ کے وقت ہم تو آپ کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائیں، اور جب جنگ شروع ہو جائے تم یہاں سے بھاگ جاؤ، ہم تو یہیں کے رہائشی ہیں، ہمیں تو یہیں رہنا پڑے گا، اس لیے ہم تمہارا یقین نہیں کر سکتے۔ تو کعب بن اشراف نے کہا کہ آپ ہمارا یقین کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر یقین ایسے کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں، ہمارے خداؤں کو پوجنا شروع کر دیں۔ تو انہوں نے فوراً ہی شرک کیا اور فوراً ہی ان کے جھوٹے خداؤں کے سامنے جھک گئے۔ یہی تھا کعب بن اشراف کا حسد، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تھا کہ میں کچھ بھی کر لوں گا، ان سے جنگ کروں گا، ان کو ختم کروں گا معاذ اللہ، جو کہ نہیں ہونا تھا۔ صرف ایک ہستی کے پیچھے انہوں نے شرک کیا، شرک کرنا قبول کیا، حسد جیسی بری بیماری میں مبتلا ہوا، صرف نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرمائی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر زمانے میں محافظت فرمائی ہے۔ تو آج جیسے بنی اسرائیل میں لوگ تھے، آپ سے جلتے تھے، آپ کی نبوت سے جلتے تھے، آپ کے فضائل و کمالات سے جلتے تھے، اسی طرح کے کچھ لوگ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں کہ جو کچھ عرصہ گزرتا ہے پھر آپ کی ختم نبوت پر آ کر ڈاکہ ڈالتے ہیں، کسی نہ کسی کو نبی معاذ اللہ بنانے کے چکروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لا نبی بعدی، اس پر وہ جو ہے نافرمانی کرتے ہیں، اس کی گستاخی کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی ہمارے سامنے ختم نبوت کے متعلق کوئی بات کہتا ہے تو ہم اس کو صاف صاف الفاظوں میں کہہ دیں کہ میں اس موضوع پر بات کرنے سے گونگا ہوں، بات سننے سے بہرا ہوں، اس متعلق نہ میں نے کچھ سننا ہے نہ میں نے بولنا ہے۔ اگر آپ نے ایسی کچھ بکواسات کرنی ہے تو پلیز یہاں سے دفع ہو جائیے۔ نبوت، ختم نبوت کے متعلق ہمیں کچھ بھی نہیں سننا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو فوقیت دیا کریں، ان کو ان کے اوقات میں ادا کیا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔